जाफर एक्सप्रेस वाकया है, सान्या है, वारदात है, इसने एक्सपोज कर दिया इस पूरे सिस्टम को। दुश्मन की जबान से ये लफ्ज निकल रहा है कि ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। The Pakistan Army is the glue that holds Pakistan together. इनको हर चीज के लिए पाकिस्तानी फौज चाहिए और पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के अंदर कम से कम डिलीवर करती है। कैसी मजेदार बात है, मजा आया ना। ये मामला फौज का, ये मामला किसी इदारे का नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती का इदारा। छोटी सी झलक मेजर गौरव आर्या के उस जुमले में है जिसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई वाहिद फौज या इदारा है जिसने पाकिस्तान को ऐसे इकट्ठा करके रखा है वो अफवाज पाकिस्तान है। बिल्कुल ताने बाने भारत से आ रहे हैं, ताने बाने अफगानिस्तान में इन दहशतगर्दों के जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ताने बाने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अकाउंट से हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें फिक्स किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी कामयाबी शहबाज शरीफ साहब ने समेट ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन मुंह से कह रहा है कि अगर पाकिस्तान का कोई इदारा जो पाकिस्तान को जोड़ कर बैठा है तो अफवाज पाकिस्तान है। हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं हसन हाशमी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर नेशनल एक्शन प्लान का उन्होंने जिक्र किया कि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए आज इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ वीडियोज़ दिखाई और उसके बाद अब नेशनल एक्शन प्लान 2 का जिक्र हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि भाई हम जिस नेशनल एक्शन प्लान का तज़किरा सुन रहे हैं, 1 हो या 2 हो, ये क्या बला है। आज इस पर ज़रा मैं वो ख़ास तौर पर 20 नकात आपके सामने रखूँगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि राइट नाउ हमारी इस वक्त पोजीशन क्या है और इस दहशतगर्दी जिसके ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। क्योंकि जब पहला नेशनल एक्शन प्लान बना था तो तब डिजिटल टेररिज्म वाली टर्मिनोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब चूँकि प्रॉपर डिजिटल टेररिज्म वाली एक टर्मिनोलॉजी भी चल रही है, एक फेद भी चल रहा है, तो इस लिहाज से अब चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो गई हैं। साथ ही साथ इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है अमन व अमान के लिए जहाँ कोशिश कर रही है, और अमन व अमान इसलिए भी ज़रूरी है कि मुआशी इस्तेहकाम आए, तो यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसे कहते हैं नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना। अब उसके बाद जो दुश्मनाने पाकिस्तान है उनके लिए काफ़ी मसाइल जो हैं बढ़ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि यार हम यहाँ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और उधर पाकिस्तान जो भी है मुआशी अहदाफ भी हासिल करता चला जा रहा है। तो आखिर तक आपने इस व्लॉग को सुनना है, समझना है। इसलिए समझना है क्योंकि ये इस सोनी धरती की बका का जामिन है। जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ रेज करने हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि उसे समझे बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। पहली बात जहाँ पर यह कि जाफर एक्सप्रेस वाकया है, सान्या है, वारदात है, इसने एक्सपोज कर दिया इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निज़ाम को। अब कोई वो कहते हैं कि फ़र्क नहीं हम कह सकते हैं कि रह गया, लाइक कौन किसके साथ है, कौन कहाँ खड़ा है, ये चीज़ वाज़ेह हो गई है। हु इज़ विद हु। लाइक आप इस बात को ये अंदाज़ा लगाइए कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर, दहशतगर्दी के मामले पर जिस तरह पाक अफवाज ने अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया उसे पूरी दुनिया मान रही है। हम आम तौर पर हॉलीवुड की फ़िल्मों में, बॉलीवुड की फ़िल्मों में या फिल्मी सीन में जो मनाजिर देखते थे, आज दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि जनाब ये पाक फौज ने कर दिखाया। लाइक मैं अपने अल्फाज नहीं कर रहा, अभी मैं आपके सामने जो एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुश्मन की जबान से ये लफ्ज निकल रहा है कि ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। The Pakistan Army is the glue that holds Pakistan together. इनको हर चीज के लिए पाकिस्तानी फौज चाहिए और पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के अंदर कम से कम डिलीवर करती है। कैसी मजेदार बात है, मजा आया ना। अभी मजीद इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन रख रहा हूं आपको अंदाजा हो जाएगा ये मामला फौज का, ये मामला किसी इदारे का नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती का इदारा है और पाकिस्तान की सलामती का मामला है। तो इस लिहाज से जब आप पाक अफवाज पर तनकीद करते हैं ना तो फिर आप अपनी सलामती पर तनकीद कर रहे होते हैं, अपने आप को खतरे में डाल रहे होते हैं। इस बात को काइंडली अंडरस्टैंड कीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा, अगेन ये अब दुनिया मान रही है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ताला कुछ चीज़ों की गवाही देता है। जब अल्लाह किसी चीज़ की गवाही देता है ना, असल गवाही वो होती है, वो दुश्मनों से भी आपको गवाही दिलवाता है। तो इस खास तौर पर साने के बाद दुनिया ने देखा कि हम फिल्मों में जो स्नाइपर्स और ये जो बड़े क्रिटिकल और बड़े सस्पेंस वाले सीन देखते थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज के पेशेवराना सलाहियतों के जरिए हुआ। तो इसीलिए मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम बैठ कर व्लॉग कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। किस वजह से हैं? आप इस सलामती के इदारे की वजह से। आज ये आपके साथ साइट पे हो जाते हैं तो आप कहाँ खड़े हैं? ना मैं इस तरह व्लॉग कर सकता हूँ, ना आप इस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते। तो इस लिहाज से बड़े होश के साथ
اپنی تنقید کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, کسی کی باتوں میں نہیں آنا. خیر, اب میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں پہلے کہ دشمن کیسے گواہی دیتا ہے, اس کے بعد پھر باقی نیشنل ایکشن پلان اور جو ہماری کوتاہیاں اس پر بھی آتے ہیں. ناظرین, دشمن گواہی اس طرح دیتا ہے کہ اس خاص طور پر واقعے کے بعد اور بالعموم جو پچھلے 2-2.5 سال سے جو ایک ماحول بنا ہوا ہے, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب فوج پر تنقید کو ایک ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے, ایک فیشن بنا دیا گیا ہے. اب جب تک اپنی ریاستی ادارے پر تنقید نہ کرے مزہ نہیں آتا, بندہ جرنلسٹ نہیں تصور ہوتا, بندہ آپ کو کہتے ہیں کہ منہ ہی نہیں پڑتا. تو اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جس قومی سلامتی کے ادارے, نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن, آپ کی میری پاکستان کی, جب ہم تنقید کرتے ہیں, تنقید سنتے ہیں نا, تو ہم اپنی ذات کو کیسے خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میجر گورف آریہ کے اس جملے میں ہے جس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی واحد فوج یا ادارہ ہے جس نے پاکستان کو ایسے اکٹھا کر کے رکھا ہے, وہ افواج پاکستان ہے. کوئی شک نہیں, پاکستان کی افواج ڈلیور کرتی ہیں پاکستان کے اندر. اب اس نے جو بات کر دی ہے نا, اس نے اس ٹوٹل نیریٹیو کو کرش کر کے رکھ دی ہے, ختم کر کے رکھ دی ہے. تو میجر گورف آریہ وہ ہے جو کہ بھارت کا ایک معتبر ترین تھنک ٹینک ہے, اور اس نے گواہی دے کر جب یہ بات کر دی ہے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اب آگے کنٹینیو نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ناظرین, اب نیشنل ایکشن پلان کی طرف آتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ذکر کرتے ہیں شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے جو ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے اس سلسلے میں. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا 16 دسمبر 2014 کو. 16 دسمبر 2014 کو پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا اندھونک واقعہ تھا, جس میں ثانیہ آرمی پبلک اسکول ہوا تھا اور دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو شہید کیا تھا. اس کے بعد پھر ایک نیشنل ایکشن پلان کی طرف حالات اور معاملات گئے تھے, کیونکہ اس کے فوراً بعد پھر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں, بیٹھیں. پھر 24 دسمبر 2016 کو وزیر داخلہ کی زیر صدارت تمام پارٹیز کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس ہوا, 20 نکات جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ ہوئے, ڈیسائیڈ کیے, اور اس کے بعد کہا کہ اب انف از انف, دا ٹائم ہیز کم کہ اب ہم نے کرنا ہے. جب 2014 میں یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس وقت جو اس میں پوائنٹ ریز کیا تھا کہ 16 نمبر کے جتنے بھی آپ کے جو لوگ ہیں, یا 14 نمبر کے دہشت گردی کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے. اب رائٹ ناؤ آپ صرف پچھلے چند مہینوں کے واقعات دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ والا جو ایک جملہ بولا گیا ہے یہ اتنا خطرناک ہے. اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے, آپ کی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو جس طرح ڈس انفارمیشن اور ہائبرڈ وارفیئر, 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. یہ دہشت گردی کے حق میں بات نہیں جا رہی کیا؟ اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ بھائی یہاں دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے, جیسے ہی دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کچھ لوگ بغلے بجانے لگ جاتے ہیں. اب وہ بغلے بجانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کے پاس پاکستان کا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر ہے. یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے یہ اس لیے سپورٹیو ہے کیونکہ ٹیررزم بیسیکلی خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے اور ڈس انفارمیشن پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں جو انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دوول, اس نے ایک سیمینار میں یہ بات کہی کہ دہشت گردی مرنے والوں کے لیے نہیں ہوتی, جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا مقصد کسی جگہ پر دہشت گردی کرانے کا یہی ہوتا ہے کہ اتنی تباہی پھیلائی جائے کہ جو بچنے والے ہیں نا وہ ذرا پریشان ہو جائیں, خوف میں آ جائیں. تو بیسیکلی اس ٹیررزم میں اس خوف کو پھیلانے اور بڑھانے میں کس کا کام ہے؟ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کا. تو پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے ہی شہری, پاکستان کے ہی اکاؤنٹ اور پاکستان کے ہی لوگ اگر دہشت گردی کا ساتھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دہشت گرد مضبوط ہوں گے. اور یہی بات آپ دیکھیں کہ آرمی چیف نے پچھلے دنوں اپنے ایک تقریر میں کہیں, جب بہاولپور وہ گئے تھے چھاونی میں, انہوں نے کہا تھا کہ یہاں ہم خوارجیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور ادھر دیکھیں کہ کچھ لوگ ان کے لیے بیانات شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے, اب اس نیشنل ایکشن پلان کو اگر امپلیمنٹ کرنا تو سب سے پہلا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ, چھوڑ دیں ساری چیزوں کو, آپ کو اس سوشل میڈیا کو ریگولائز کرنا پڑے گا. اس سوشل میڈیا پر اپنا ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے, یہ پاکستان کے اندر انوکھا نہیں ہے. آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوج کے خلاف بات کریں. پاکستان کے اندر یہ بنا دیا گیا, پوری دنیا میں اس چیز کی اجازت نہیں, تو پاکستان کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس نیشنل ایکشن پلان میں جہاں انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا اب کھلم کھلا استعمال ہو رہا ہے, اس سلسلے میں آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کیسے
آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر بالکل تانے بانے بھارت سے آ رہے ہیں, تانے بانے آپ کے افغانستان میں ان دہشت گردوں کے جوڑے ہوئے ہیں, لیکن جو تانے بانے پاکستان کے اندر پاکستان کے اکاؤنٹ سے ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انہیں فکس کیا جائے. تو میں نے جو جملہ شروع میں ادا کیا تھا کہ چیزیں کلیئر ہو گئیں, معاملہ پورے کے پورا ایکسپوز ہو گیا, ہو از ود ہو. اس سانحہ جعفر ایکسپریس نے بتا دیا کہ جناب آپ کے ساتھ کون ہے, آپ کے خلاف کون ہے, پرو پاکستان کون ہے, اینٹی پاکستان کون ہے. اب وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے, اب وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے, وہ آپ کو کلیئر ہو رہا ہے. بہرحال اب اسی ساری صورتحال میں, اسی ماحول میں جہاں پاکستان کو انتہائی درجے کی اندرونی دشمنی کا سامنا ہے اور بیرونی دشمن اس اندرونی دشمن کی یا دشمنی کی وجہ سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن محسوس کرتے ہیں, توانا طاقتور محسوس کرتے ہیں, وہیں الحمدللہ پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑی کامیابی شہباز شریف صاحب نے سمیٹ لی ہے. یہ کامیابی وہ کامیابی ہے جس کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کا سب سوال کیا گیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن فلاں دن تھا, اور وہ دن اتنا مشکل تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں مجھے کامیابی نہ ملتی تو پورے پاکستان نے انتہائی درجے کے ایک المیہ سے دوچار ہو جانا تھا. اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے اندر اس المیہ سے دوچار کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سے اندر سے کوششیں ہو رہی تھیں اور اوپن براڈ ڈے لائٹ ہو رہی تھیں. وہ تھا جی پاکستان کس طرح ڈیفالٹ کر جائے. ابھی خبر آئی ہے جی امریکہ نے $2 ارب دینے کے لیے ہاں کر دی اور اب $2 ارب بھی مل رہے ہیں, اور جو اب IMF کے ساتھ معاہدہ ہے وہ مزید ایکسٹینڈ بھی ہو گیا ہے. لیکن ذرا اس ٹائم کو یاد کیجئے جس ٹائم میں PDM 1 کی حکومت آئی تھی, اور اس وقت آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر سے IMF کو لیٹر لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے اور پاکستان کو پیسے نہیں آنے چاہیے. امریکہ میں لابنگ ہو رہی ہے, یورپ میں لابنگ ہو رہی ہے, اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. اب اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یار پاکستان کے اندر سے کوئی نامعلوم ای میلیں نہیں جا رہی تھیں, کوئی نامعلوم ایفرٹس نہیں ہو رہی تھیں. پاکستان کے اندر کے واضح لوگ جو ہیں اٹھ کر IMF کو اور دنیا کو یہ باور کہ خدا کے لیے پیسے نہ دو, پاکستان کو پیسے نہ دو. اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور یہ سارے کے سارے جو کام تھے نل اینڈ وائڈ ہوئے, اور پاکستان کو قرض بھی ملا اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچ گیا. اوپن منہ سے کہتے تھے ڈیفالٹ کر لو. اب اس سلسلے میں اب یہ سلسلہ چلتے چلتے $2 ارب مزید مل رہے ہیں. لیکن مقصد یہاں پر آپ کو صرف بتانے کا یہ ہے کہ یہ وہ کام تھا, یہ وہ کامیابی ہے جو کہ حکومت حاصل کر رہی ہے. انشاءاللہ یہ کشکول بھی ٹوٹے گا, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از, حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کی دشمنی میں کون لوگ گر رہے ہیں؟ ہم خود ہی گر رہے ہیں بھائی. ہم اپنی ذات میں اپنے دشمن خود بنے پڑے ہیں. امریکہ نے آ کر IMF کو لیٹر نہیں لکھا, کسی اور نے آ کر لیٹر نہیں لکھا, یہ اس قسم کی لابی کوئی اور نہیں کر رہا, پاکستان کے اندر سے بیٹھ کے ہی ہو رہی ہے نا, اور اس کے لیے پیسہ بھی بہایا جا رہا ہے. اب لاکھ کہہ دیں جی امریکہ اس پہ پیسے لگا رہا ہے یا انڈیا لگا رہا ہے, یا ان کا کام ہے لگانا یار, وہ نہ لگائیں تو پھر تو مزہ نہیں نہ آئے گا. ہمارے دشمن ہیں, انہوں نے دشمنی کرنی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے اگر آپ کا بیرونی دشمن پاکستان کے اندر کے بیٹھے اپنے وسائل کو جو کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے ٹیکس پر ہیں, آپ کے گھر باہر ادھر ہیں, وہ اگر استعمال کر رہا ہے تو ہمیں اس کو سپلائی لائن توڑنی ہے, ان کی بھی اور ان کی بھی. را کی سپلائی لائن پاکستان کے اندر بیٹھے یہ قوتیں ہیں, اور ان پاکستان اندر بیٹھے کی قوتوں کی سپلائی لائن را وغیرہ ہے. تو اگر یہ سپلائی لائن توڑ دی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے, اور اب انشاءاللہ بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم کر رہا ہے الحمدللہ. اور اس بات کو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ گواہی وہی جو دشمن دے, آج جس قومی سلامتی کے ادارے پاک فوج کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی گواہیاں دے رہا ہے. اور ان گواہیوں کی صورت میں آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا ان کی تعریف بھی کر رہی ہے, ان کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ آج الحمدللہ دنیا کا پاکستان کا بدترین دشمن منہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی ادارہ جو پاکستان کو جوڑ کر بیٹھا ہے تو افواج پاکستان ہے. ہمیں اپنی افواج پاکستان پر فخر ہے. اور آج جب یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ یہ جو سہنی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اب اس جملے میں ہمارے را کے دشمن بھی شامل ہو چکے ہیں, وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.